بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے نہایت ہی افسوسناک خبر ہے، اور یہ پاکستان سے متعلقہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی حد تک پاکستان سے متعلقہ بھی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کا انتقال ہو گیا۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ حسینہ واجد کی انتقام کی بلی چڑھ گئی ہیں، کیونکہ وہ بالکل صحت مند ہوا کرتی تھی۔ ان کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، تو ان کو جو چھوٹی موٹی بیماریاں تھیں وہ بڑی بیماریاں ہو کر سامنے آئیں۔ وہ کئی امراض میں مبتلا تھیں۔ جیل کے اندر ان کو اس طرح سے نہ تو علاج کی سہولتیں تھیں اور نہ ہی ان کی کوئی بہتر خوراک تھی، اور اسی وجہ سے ان کی بیماریاں بڑھتی چلی گئیں، اور اس وقت ان کا انتقال ہوا جب حسینہ شیخ ملک چھوڑ کے باہر جا چکی ہیں، اور آج مطالبات وہاں پہ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو بنگلہ دیش میں واپس لایا جائے۔ انڈیا کے ساتھ باقاعدہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حسینہ شیخ کو واپس بھیجا جائے، لیکن پوچھا جائے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو فرار ہونے میں مدد کی ہے، جنہوں نے ان کو فرار ہونے دیا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے خالدہ ضیاء کی۔ ان کا 80 برس کی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے بنگلہ دیش میں عموماً نفرتیں ہی پائی جاتی تھیں، لیکن پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے والے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ نفرتیں پیدا کی مجیب خاندان نے، جن میں مجیب الرحمان خود بھی شامل تھے۔ شیخ صاحب اور ان کی بیٹی حسینہ واجد تو بہت ہی آگے نکل گئی پاکستان سے نفرتوں میں۔ جس بندے کی طرف سے پاکستان کی کبھی حمایت کی گئی تھی، جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے جنگ لڑی تھی، یہ پاکستان کی بقا کے لیے کوئی بات کی تھی، ان کو بھی انہوں نے پکڑ کے جماعت اسلامی کے 90 سالہ لوگوں کو بھی پھانسی پر چڑھا دیا۔ اتنی زیادہ اس خاتون میں نفرت تھی، اور ان کا انتقام دیکھیے کہ پاکستان کا نام لینے والے جو غدار تھے، یہ لوگ غدار تھے، لیکن پاکستان کی اس موقع پر مدد کرنے والے، پاکستان کا نام لینے والے، جس موقع پر ان کی طرف سے علیحدگی کی تحریک چلائی جا رہی تھی، ان کو غدار قرار دیا گیا، جبکہ خود یہ لوگ اس ملک کے ساتھ غداری کر رہے تھے جس کے یہ شہری تھے اور جس کا دیا یہ کھاتے تھے۔ یہ منتقم قسم کی خاتون، ان کی طرف سے ایک تو پاکستان کا نام لینے والوں کو پھانسیاں دی گئی، اور پھر خالدہ ضیاء ایسی خاتون تھی جو پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہتی تھی، اور یہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ ان کے خاوند بھی ایک جرنیل تھے۔ بہرحال انہوں نے جمہوریت کے لیے خدمات ضرور پیش کی ہیں، اسی وجہ سے وہاں پہ ان کا مقابلہ ایسے لوگوں سے تھا جو جمہوریت کے لبادے میں آمریت مسلط کی ہوئے تھے، جیسے حسینہ شیخ تھیں، اور ان کے خلاف پھر آپ کو بتایا کہ کس طرح سے انتقامی کاروائیاں کی گئیں۔ خالدہ ضیاء جیل میں تھی، ان کو حسینہ شیخ کی طرف سے جیل میں ڈالا گیا تھا، جعلی اور جھوٹے مقدمات تھے۔ جیسے ہی وہ ملک سے فرار ہوئی ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا۔ آج کل یہ ہاسپٹل میں داخل تھیں، اور ایک عرصہ تک یہ ہاسپٹل میں رہی، اور وہیں پہ ان کا بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق 6 بجے انتقال ہوا۔ بنگلہ دیش کا ٹائم پاکستان سے 1 گھنٹہ آگے ہے۔ پاکستان میں جس وقت 5 بجتے ہیں اس وقت وہاں پہ 6 بجے ہوتے ہیں، تو گویا ان کا انتقال پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ یہ ایسی خاتون تھی کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ وہاں پہ پاکستان کے لیے نفرت پائی جاتی تھی، لیکن انہوں نے اس کو تھوڑا سا نیچے لانے کی کوشش کی، اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ان کے ادوار میں بہتر رہے، نسبتاً بہتر رہے اس کی نسبت جبکہ وہاں پہ دوسرے لوگوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، یا پھر حسینہ شیخ کی حکومت تھی۔ وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ ان کی باری ہے، دوسری مرتبہ ان کی باری ہے، اور ان کی باری پر پاکستان کے لیے بہتر صورتحال ہوا کرتی تھی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی ان کے انتقال پر 80 سال کی ان کی عمر تھی، اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ یہ ہے فیض حمید صاحب۔ جنرل فیض حمید کی رہائی کے حوالے سے جنرل فیض حمید کی سزا کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان کی طرف سے، ان کے وکیل کی طرف سے باقاعدہ جو بھی فورم ہے، فوجی فورم ہے، اس پر اپیل دائر کر دی گئی ہے، رحم کی اپیل دائر کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی معافی نہ دی جائے، ان کی سزا میں کمی نہ کی جائے، لیکن ہماری رائے اور تجزیے کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان کی سزا کو اول تو پوری کی پوری سزا معاف کر دیں گے، یہ ان کے پاس اختیار ہے۔ اگر وہ پوری سزا ختم نہیں کرتے تو ان کی سزا میں خاصی کمی کر دی جائے گی، بلکہ یقین کی حد تک امکان ہے کہ ان کی ساری سزا ختم کر دی جائے گی، اور وہ بھی اسی طرح سے رہا ہو کے اپنے گھر چلے جائیں گے جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کی طرف
طرف سے جب انہوں نے آرمی چیف کا چارج سنبھالا تھا، جنرل تھے، 4 اسٹار جنرل بنا دیے گئے تھے۔ اس موقع پر جیسے ہی انہوں نے چارج سنبھالا، سب سے پہلا آرڈر ان کی طرف سے یہ دیا گیا کہ جنرل جاوید اقبال کو رہا کر دیا جائے، اور جنرل جاوید اقبال کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے امید ہے کہ جنرل فیض حمید کی بھی رہائی ہو جائے گی۔ اب ذرا چلتے ہیں لیبیا۔ وہاں پہ آرمی چیف کا انتقال ہو گیا تھا، بلکہ ان کی ایک حادثے میں شہادت ہو گئی تھی۔ وہ ترکیہ کے دورے پر تھے، اس دوران ان کا جہاز کریش ہو گیا، ان کے ساتھی بھی 4 شہید ہو گئے تھے۔ ان کو بعد شہادت فیلڈ مارشل کا رینک دیا گیا ہے، اعزازی رینک ہے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کو یہ رینک دیا گیا ہے۔ تو لیبیا کے 3 حصے ہیں، ایک حصے پر یہ لوگ ہیں، دوسرے حصے پر حفتر صاحب ہیں۔ حفتر صاحب بھی فیلڈ مارشل ہیں، بالقاسم حفتر ان کا نام ہے، وہ بھی فیلڈ مارشل ہیں، اور یہ بھی حداد صاحب بھی فیلڈ مارشل تھے۔ ان کو ان کی شہادت کے بعد فیلڈ مارشل کا رینک دیا گیا ہے۔ گویا ایک ملک کے 2 حصے ہیں، اور دونوں حصوں پر جو آرمی چیف تھے، دونوں کے دونوں اب ایک تو شہید ہو چکے ہیں، وہ فیلڈ مارشل ہیں، اور ایک ابھی زندہ ہے۔ اللہ کرے کہ ان کی عمر طویل ہو۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ $4 ارب کے، بلکہ $4.6 ارب کے اسلحہ کی خریداری کے معاہدے کیے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل حفتر کی ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ، جو پاکستان کے آرمی چیف بھی ہیں اور مسلح افواج کے کمانڈر بھی ہیں، جن کو نیا عہدہ دیا گیا ہے کمانڈر ڈیفنس فورسز۔ ان کے ساتھ حفتر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیبیا میں 100 کے دنوں کے بعد آرمی چیف جنرل محمد علی احمد الحداد اور 4 دیگر اعلیٰ فوجی افسران کو ان کے آبائی شہر مصراتہ میں سپرد خاک کر دیا گیا، جبکہ جنرل محمد الحداد کو بعد از وفات فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ صدارتی کونسل کے سربراہ محمد الحنفی نے اعلان کیا کہ تمام شہداء کو اگلے عہدے پر ترقی دی جا رہی ہے، جس کے تحت جنرل محمد الحداد کو بعد از وفات فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ نے کہا کہ فیلڈ مارشل محمد الحدی ریاست کے تحفظ اور استحکام کے لیے ایک مضبوط ستون تھے۔ لیبیا کے 3 حصے ہو چکے ہیں، ایک پر ادیبہ کی حکومت ہے، دوسرے پر حفتر کی حکومت ہے، جبکہ تیسرے پر مختلف قبائل کی حکومت ہے۔ وہاں پہ بالکل بھی استحکام نہیں ہے۔ جب وید چودھری صاحب کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پہ وہ کئی نسخے دریافت کرتے ہیں، کئی بیماریوں کا علاج بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں، آج ان کی طرف سے ایک بہت بڑی دریافت کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی بڑا یہودی ایجنٹ دریافت کیا ہے۔ جدہ جی کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے، وہ پوسٹ رکھتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان شہزاد اکبر کو نہیں جانتے تھے، یہ فیض حمید نے عمران خان کو دیے تھے۔ شہزاد اکبر جمائمہ کے زیر انتظام ایک یہودی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمائمہ خان کے پے رول پر ہیں۔ سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب کا دعویٰ، یہ دعویٰ جدہ جی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ کو کیسا لگا جاوید چودھری صاحب کا یہ دعویٰ؟ آخر میں آپ کے سامنے ایک دو سماجی خبریں رکھتے ہیں۔ سیاست کے ساتھ ان کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو بتانا یہ ہے کہ ہمارے ایک ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو ایک نبینہ کلی کی طرف سے حنیف عباسی صاحب کو آئینہ دکھایا گیا ہے، جس میں حنیف عباسی صاحب کو آئینہ دکھاتے ہوئے ان کی آنکھیں بھی کھول دی ہیں۔ گویا ایک نابینا شخص نے حنیف عباسی کی اندھی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ حنیف عباسی صاحب کی طرف سے نابینا کلی کے بیٹے کو پاکستان ریلوے میں ملازمت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اعلان کب کیا گیا؟ نابینا کلی کے ممکن علاج کے لیے مالی معاونت کا بھی اعلان ریاست میں نقش کے ساتھ کھڑی آئی حنیف عباسی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ یہ جیک بواد ریلوے اسٹیشن پر کئی سال سے یہ نابینا شخص کلی کا کام کر رہا تھا، اور اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اس کو چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس کی بیٹی اس کی آنکھیں بنی ہوئی تھیں، ان کی طرف سے اپلیکیشن دی گئی تو حنیف عباسی صاحب کی آنکھیں کھل گئیں۔ بہرحال ان کی طرف سے اچھا اقدام کیا گیا کہ ان کے بیٹے کو ملازمت دی گئی ہے۔ ایک اور افسوسناک خبر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خاتون تیزاب گردی کے سزا یافتہ مجرم سمیت 3 افراد کی خودکشی۔ صغیر گجر کئی سال سزا بھگت کر آیا تھا، اس کے علاوہ 2 لڑکیوں نے بھی خودکشی کی ہے۔ یہ سارا کچھ کہاں پہ ہوا؟ یہ فیروز والا حافظ آباد میں ہوا ہے۔
انڈیا میں تھوڑا سا چلتے ہیں، وہاں پہ کہا گیا ہے کہ بھارتی جوڑے نے ہنی مون سے واپسی پر خودکشی کر لی۔ یہ میاں بیوی ہنی مون منانے کے لیے گئے تھے۔ واپسی پر پہلے بیوی نے خودکشی کی اور اس کے بعد اس کے میاں نے بھی خودکشی کر لی۔ دولہا کی والدہ کی طرف سے بھی کوشش کی گئی لیکن ان کو بچا لیا گیا۔ یہ معاشرے کہاں پہ جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ ہے سانگلا ہل میں جھگڑا رکوانے آئی پولیس پر مسلح حملہ، تھانے دار کی وردی پھاڑ دی، فریقین نے ڈنڈوں سے حملہ کر کے سرکاری گاڑی کو شدید نقصان پہنچایا، کانسٹیبل کا موبائل توڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایک خبر رکھ دیتے ہیں۔ باجوڑ میں فورسز کا آپریشن ہوا، بھارتی اسپانسرڈ 5 خارج کو ہلاک کر دیا گیا اور میجر صاحب بھی اس میں شہید ہو گئے۔ یہ ہیں میجر عدیل، ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل صاحب نے بھی پشاور جا کر شرکت کی ہے۔ ایک بھیانک انکشاف ہوا ہے جس کے تحت بلوچ بچیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے خودکش بمبار بنایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ ہندوستان کا دہشت گردی کا منصوبہ تھا جو قبل از وقت پکڑ لیا گیا، جس کے باعث کراچی ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔